ہمارے نبی بولے سو حدیث دوسرے کو سنا رہے ہیں، جب ہمیں نبی کو سلام کر رہے تو نبی جواب دیتے، ہمارے کو سنے نہیں آ رہا، کئی کو ڈی جے بجا بجا کو سنے، ہیڈ فون لگا کے گانے سنے۔ ہنسنے کا نہیں ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے۔ مسلمانوں تمہارا مرتبہ کیا ہے؟ تم نے اپنے مقام اور مرتبے کو ڈی جے کے سامنے ناچ کر گرا دیا ہے، اپنی عزت کو گرا دیا ہے۔ ناچنے سے عزت نہیں بڑھتی، ناچنے سے مرتبہ نہیں بڑھتا، ناچنے سے ذلیل ہوں گے، ڈی جے کے سامنے گانے سے رسوا ہوں گے۔ میلاد میں ڈی جے لگانا، جلسوں میں میلاد میں ڈی جے لگانا، چادروں کے وقت ڈی جے لگانا اور ڈی جے کے سامنے ناچنے والے پورے بچوں کو دیکھو، وہ ہمارے ہی بچے ہیں جن کے سر پہ نہ ٹوپی ہے نہ اسلامی لباس ہے، سب کے سروں کی کٹنگ اور ان کا ناچنا دیکھو، ایسا لگتا کہ غیر مسلم ہے۔ کہیں خدا نہ خواستہ اسی وقت موت ہوگی تو پھر کیا انجام ہوگا؟ بچہ ناچ رہا ہے۔ سنو، زمین پر اگر کسی کا بیٹا گناہ کرتا ہے تو ان کے ماں باپ کو خبر میں سزا ہوتی ہے، سزا ہوتی ہے۔ خدارا مسلمانوں، اللہ سے ڈرو۔ آج ہمارے بچے ناچ رہے ہیں، ڈی جے کے سامنے ناچ رہے، حدیث یاد نہیں، حالانکہ فلسطین کا جب بھی یاد آتا ہے تو درد روتے، ارے فلسطین میں مسلمانوں کو مار رہے بھائی، پھر تیرے کو معلوم نہیں ڈی جے کے سامنے ناچ رہا؟ وہاں کے بچے کھانے کو تڑپ نہیں، روٹی کو تڑپ نہیں، ماں کا سایہ بچوں کے سر سے اٹھ گیا، بھول گیا تو، ان کے گھر چھین لیے گئے، ہاسپٹلوں پہ بمباری کی گئی، اسکولوں پہ بم ڈالے گئے، بڑی بڑی بستیوں کے اوپر بم برسائے گئے، کئی گھر اجڑ گئے، ایک ایک ملبے کے نیچے بچے 3 دن تک پھنسے، وہ بچوں کو کھینچ کر نکالتے، 3 دن تک وہ زندہ کیسے تھے؟ اللہ اکبر، غور کرو، آج فلسطین میں نہیں بلکہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، وہ مظلوم بچوں کی آہیں مسلمانوں کو چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہے، اے مسلمانوں ہماری مدد کے لیے آؤ، ہمارے کو روٹی تک نہیں نصیب ہوتی، ہمارے سر سے ماں کا سایہ گیا، ہمارے سر سے باپ کا سایہ گیا، ہم یتیم ہو گئے، اور ہمارے بچے انڈیا میں ڈی جے لگا کر ناچ رہے ہیں، میلاد کے سامنے، میلاد کے جلوس میں ناچتے ہو، چادر کے سامنے ناچتے ہو، اور ہمارے بچے تڑپ تڑپ کر فلسطین میں، ملک ہندوستان کے کونے کونے میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، وہ مظلوم چیخ کر پکار رہے ہیں ہماری مدد کرو، اور تم ناچ رہے ہو۔ کیا قیامت میں منہ دکھاؤ گے؟ کون سی صورت لے کر جاؤ گے جب فلسطین کے بچے جو شہید ہوئے وہ قیامت میں جب پوچھیں گے ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ یہی کہ ہم ڈی جے کے سامنے ناچ رہے تھے۔ خدارا مسلم جوان بچوں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی جوانی کی دہلیز پر ختم بھی رکھ رہا، ابھی مونچھیاں بھی نہیں پھٹے، ایسے بچوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے اور چھوٹے چھوٹے پینٹ پہن کر کٹنگ ایک الگ ڈھنگ سے بنا کر ناچ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، اپنے معاشرے کو خراب مت کرنا، تمہاری ہر حرکت پر اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ تم چرس پیتے ہو، اسلام کو بدنام کیا جاتا، تم رات میں حکا مارتے ہو، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، تم شراب پیتے ہو، لڑکیوں کو چھیڑتے ہو، ایک گاڑی پر 3 4 بچے مل کر گاڑیوں کو ریس کر کے گھومتے ہو، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ ناچنا اسلام ہے۔ جانتے ہو ناچتے کون ہے؟ ناچنے میں بھی دیکھو، یاد رکھنا، جانور ناچتے ہیں، اور جانوروں میں بھی بندر ناچتا ہے، بھالو ناچتا ہے، مگر جنگل کا شیر نہیں ناچتا، جنگل کا شیر نہیں ناچتا۔ حالانکہ سرکس دکھانے والے جب جانوروں کو پکڑ کر شیر کو بھی لا کر پنجرے میں رکھتے نا، اسے نچانا چاہے تو بھی وہ نہیں ناچتا، مگر بندر ناچنا بندروں کا طریقہ ہے۔ سنیو، تم بندر نہیں شیر ہو، تم ببر ہو، تم ناچنا نہیں ہے۔ آخر کوشش کتنی کرنے والا بھی شیر کو اپنے کنٹرول میں لینے والا اسے ناچنے کے لیے مجبور کرے تب بھی شیر نہیں ناچتا۔ تو گویا کہ بات سمجھ میں آ گئی، اگر ہم واقعی میں شیر ہیں تو ہمیں ناچنا نہیں چاہیے، ناچنا یہ جانوروں کا طریقہ، اس میں بندر اور بھالو زیادہ ناچتے ہیں۔ خدارا مسلمانوں، ڈی جے سے بچو، اور ہمارے لیے یہ اللہ کا احسان ہے، ان قریب میلاد النبی تشریف لانے والا ہے یہ مہینہ۔ اس مہینے کا چاند دکھتے ہی ہماری مسجد میں 12 دن تک مسلسل آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کی
तालियां पेश करते हैं। आप अपने घरों से जो भी बन सकता मीठा बना कर लाएं और देखें कि मजलिस में दुरूद में कितने लोग रहते हैं। उस हिसाब से अल्लाह अगर मालदार बनाया, रोज बिरयानी लाकर खिला सकते हैं।